جب امریکہ اور یورپ کے پروفیسر روزگار کے لیے پاکستان کا رخ کرتے تھے، گورے چھٹی کا دن کراچی کے ساحل سمندر کی گرم ریت پر لیٹ کر گزارتے تھے۔ 60 کی دہائی کا کراچی سچ میں اتنا شاندار تھا۔ روزنامہ جنگ کے سنڈے میگزین میں 7 دسمبر 2021 کو شائع ہونے والے ایک مضمون میں 1960 کی دہائی کے کراچی شہر کے شاندار ماضی کی مختصر کہانی سابق امریکی سفارتکار کی زبانی بیان کی گئی ہے، جو انہوں نے 2002 میں نیو یارک میں اپنے دوست کے ساتھ موجود ایک پاکستانی کو سنائی تھی۔ مضمون میں تحریر کیا گیا ہے کہ مذکورہ سفارتکار سابق امریکی سفارتکار ایوب خان سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو تک پاکستان میں تعینات رہا اور جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد پاکستان سے لاطینی امریکہ ٹرانسفر ہو گیا۔ سابق امریکی سفیر نے بتایا کہ کراچی 60 کی دہائی میں دنیا کے بہترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ پرامن ترین شہر تھا۔ دنیا جہاں کے سفارتکار سیاح اور ہپی شہر میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ہوٹلز، ڈسکوز اور بازار آباد تھے۔ کراچی کا ساحل دنیا کے 10 شاندار ساحلوں میں تھا۔ PIA دنیا کی 4 بڑی ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی۔ یورپ، امریکہ، مشرق بعید، عرب ممالک، سوویت یونین، جاپان اور بھارت جانے والے تمام جہاز کراچی اترتے تھے اور مسافر کراچی کے بازاروں میں 1-2 گھنٹے گزار کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ شہر میں ڈبل ڈیکر بسیں چلتی تھی۔ حکومت نے انڈر گراؤنڈ ٹرین کے لیے شہر میں کھدائی مکمل کروا دی تھی اور یوں کراچی ایشیا کا پہلا شہر بننے والا تھا جس میں میٹرو کی سہولت ہوتی۔ کراچی کی روشنیاں رات کو دن میں بدل دیتی تھیں۔ ہم تمام سفارتکار کراچی کو روشنیوں کا شہر کہتے تھے۔ کراچی کے بیچ بھی لاجواب تھے۔ ہم گورے ہفتے اور اتوار کا دن بیچ کی گرم ریت پر لیٹ کر گزارتے تھے۔ ہم ساحل کے ساتھ ساتھ سائیکل بھی چلاتے تھے۔ کراچی میں دنیا بھر سے بحری جہاز آتے تھے اور ان بحری جہازوں کے ذریعے ہزاروں مسافر کراچی آتے تھے۔ کراچی خطے کا جنکشن بھی تھا۔ یورپ سے لوگ ٹرین کے ذریعے استنبول آتے تھے، وہاں سے تہران، تہران سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی آتے تھے۔ کراچی میں رک کر ٹرین کے ذریعے انڈیا چلے جاتے تھے اور وہاں سے سری لنکا، نیپال اور بھوٹان تک پہنچ جاتے تھے۔ کراچی میں دنیا کی جدید ترین مصنوعات ملتی تھیں۔ میں نے زندگی کا پہلا ٹیپ ریکارڈر، پہلا رنگین ٹی وی اور پہلا ہیوی موٹر بائک کراچی سے خریدا۔ یہ شہر بڑی گاڑیوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہوتا تھا۔ جاپان، یورپ اور امریکہ سے مہنگی گاڑیاں کراچی آتی تھیں اور کراچی کے سیٹھ باقاعدہ بولی دے کر یہ گاڑیاں خریدتے تھے۔ یہاں کا ریلوے اسٹیشن دنیا کے بہترین اسٹیشنوں میں شمار ہوتا تھا۔ ٹرینیں جدید، صاف ستھری اور آرام دہ تھیں اور ان میں کھانا بھی صاف ستھرا اور معیاری ملتا تھا۔ ہم میں سے زیادہ تر سفارتکار ریٹائرمنٹ کے بعد کراچی میں قیام کے منصوبے بناتے تھے اور یہاں پراپرٹی خریدنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ شہر صاف ستھرا تھا، فضا بہت اچھی تھی۔ سردیوں اور گرمیوں میں درجہ حرارت معتدل رہتا تھا۔ بیوروکریسی پڑھی لکھی، محب وطن اور کوآپریٹو تھی اور حکومتی عہدیدار اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کلچرڈ تھے۔ میں نے ایوب خان کے ایک مشیر کے گھر اپنی زندگی کی سب سے بڑی پرائیویٹ لائبریری دیکھی تھی۔ لوگ بہت مہمان نواز تھے۔ شہر میں کسی قسم کی ٹینشن اور خوف نہیں تھا۔ کراچی کے کسی سفارت خانے کے سامنے سیکیورٹی گارڈ یا پولیس نہیں ہوتی تھی۔ ہم اپنے ہاتھ سے سفارت خانے کا گیٹ کھولتے اور بند کرتے تھے۔ پاکستان کے لیے کسی ملک کے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ پاکستانی شہری جہاز میں سوار ہوتے تھے، یورپ کے ممالک میں اترتے تھے اور انہیں ایئرپورٹ پر ویزا مل جاتا تھا۔ اس کی وجہ بہت دلچسپ تھی۔ پاکستان اس وقت دنیا کا واحد ملک تھا جس میں صرف ان لوگوں کو پاسپورٹ دیا جاتا تھا جو واقعی جینون مسافر ہوتے تھے۔ پاکستانی شہریوں کو پاسپورٹ کے حصول کے لیے اپنے خوشحال ہونے، صاحب جائیداد ہونے اور سفر کی وجوہات کے ثبوت دینا پڑتے تھے۔ چنانچہ پاکستان کے جس شہری کے پاس پاسپورٹ ہوتا تھا اس کا مطلب ہوتا تھا وہ صاحب حیثیت جینون مسافر ہے، لہٰذا تمام ممالک اسے آن ارائیول ویزا دے دیتے تھے۔ معیار تعلیم پورے خطے میں بلند تھا۔ طالب علم یورپ، عرب ممالک، افریقہ، مشرق بعید، ایران، افغانستان اور چین سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان آتے تھے اور کراچی اور لاہور کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہو جاتے تھے۔ امریکہ اور یورپ کے پروفیسر روزگار کے لیے پاکستان کا رخ کرتے تھے۔ کراچی شہر میں 1000 کے قریب غیر ملکی ڈاکٹر، طبیب اور پروفیسر تھے۔ پاکستان کا بینکنگ سسٹم جدید اور فل پروف تھا۔ بجلی، ٹیلی فون اور گیس کا انتظام بہت اچھا تھا۔ سیوریج سسٹم شاندار تھا۔ کراچی میں بارش کے آدھے گھنٹے بعد سڑکیں خشک ہو جاتی تھیں۔ روزگار کے مواقع عام تھے، فیکٹریاں لگ رہی تھیں اور مال ایکسپورٹ ہو رہا تھا۔ ٹیلی ویژن نیا آیا تھا، چنانچہ کراچی کی چھتوں پر انٹینوں کی لمبی قطاریں دکھائی دیتی تھیں۔ ورلڈ بینک اور IMF کے عہدیدار اس وقت امریکی ایمبیسی آتے اور ہمیں کہتے تھے تم کسی طرح پاکستانی حکومت کو قرضہ لینے پر مجبور کرو۔ ہم وزیر خزانہ سے بات کرتے تھے تو وہ کہتا تھا ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم پیسے لے کر کیا کریں گے۔ یہاں پہنچ کر امریکی سفارتکار نے لمبی آہ بھری اور حسرت سے کہا، ہم سفارتکار اس وقت ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کراچی 1980 تک پہنچ کر دنیا کا سب سے بڑا شہر ہوگا یا لندن اور نیو یارک، اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس سفارتکار نے ایک اور لمبی آہ بھری اور کہا، میں آج ٹی وی پر کراچی کے حالات دیکھتا ہوں یا پھر اس کے بارے میں خبریں پڑھتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اور میں بڑی دیر تک سوچتا رہتا ہوں کیا واقعی یہ وہی شہر ہے میں جس میں 15 سال رہا اور جسے دنیا کا شاندار ترین شہر سمجھا جاتا تھا۔